بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باز گشت سنی جا رہی ہے، اور یہ باز گشت جو ہے شدت اس وقت اختیار کر چکی ہے جب جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اندر اکانومی کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، جیسے رضا باکر ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک رہے ہوئے ہیں پاکستان کے، اور ڈاکٹر حفیظ شیخ اور دیگر لوگ جو ہیں ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے، یہ جو ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے، یہ کافی دیر پہلے سے بھی اس کی بات چیت تھی۔ تو اس کے اندر یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کا جو دورانیہ ہے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، کوئی بھی ایسا دورانیہ ہو جس کے اندر یہ ایکسپرٹس کے اوپر گورنمنٹ بنائی جائے، اور یہ اکانومی کو بھی لوگ ٹھیک کریں اور ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں یہ لوگ آن کر، اور پھر اس کے بعد جا کے الیکشن ہو۔ ہم اس ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو جو آ کے یہ دونوں کام کرے گی اس کے پیچھے ہم سپورٹ دے دیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی اس کو۔ تو اس سلسلے کے اندر جو پی ڈی ایم کی جو کثیر جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کر دیں، کیونکہ اس سے ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے یہ لوگ تو کچھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اس نئے سیٹ اپ کے اندر، اور مخالفت ہوگی تو صرف پی ٹی آئی کے سرکلز سے ہوگی اس سیٹ اپ کی۔ تو ایسی صورت میں یہ کوئی نہ کوئی شیئر اٹھا لیں گے، تو اس سلسلے میں پھر یہ کچھ سال لگے، 2 سال یا 3 سال، اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوگا اس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس واضح اکثریت والی پوزیشن میں نہیں ہوگی جس پوزیشن میں وہ اب ہے۔ تو جب وہ الیکشن ہوگا تب کہ جو حالات ہیں وہ بہتر ہو چکے ہوں گے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے، تو اس لیے یہ ان کو بہت سوٹ کرتا ہے۔ تو گزارش ادھر یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے اکاؤنٹیبلٹی کروانی ہے، یا ریفارمز کروانی ہے، یا کہ آپ نے معیشت کو ٹھیک کروانا ہے، تو کیا یہ جو ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ذریعے نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ کیا عمران خان کو الیکشنز کے اندر سے جو بھی وہ وکٹری لیتا ہے، جو بھی اس کو پرسنٹیج اور ریشو ملتی ہے اپنی سکسیس کی، وہ 2/3 ہے، سمپل میجورٹی ہے، 3/4 ہے، جب وہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کے پیچھے عوام کی اکثریت کھڑی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ چاہتے ہیں کہ اکانومی کو بہتر کریں، تو پھر آپ نے اپنا جو وزن ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے پیچھے لگانا ہے، اس سیٹ اپ کے پیچھے لگانا ہے، وہی زور آپ اس گورنمنٹ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کے پیچھے لگا دیں، اور اس صورت کے اندر آپ کے اوپر بھی سوالیہ اور نشان نہیں اٹھے گا، اور ایک الیکشن کے ذریعے ایک گورنمنٹ آئی ہوئی ہوگی، اور ویسی صورت کے اندر عوام پاکستان کی بھی تائید ہوگی، اور جمہوریت بھی پھلے پھولے گی پاکستان کے اندر۔ اور جو آپ ایک ریزالو کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے، ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اکانومی کو بہتر کرنا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، وہ ساری چیزیں اس طرح ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنا وزن جو ہے ٹیکنوکریٹ کے پلڑے میں بھی تو ڈالنا ہے نا، ان کو بھی پیچھے سے سپورٹ کرنا ہے، تو یہی سپورٹ آپ عمران خان کو کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ٹیکنوکریٹ کو آپ سپورٹ نہیں کرتے تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کیسے چلے گا؟ جب ملک کی سب سے بڑی جو اس ٹائم سیاسی جماعت ہے اس کی مخالفت ہوگی، اور ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک الٹرا جوڈیشل ایک ارینجمنٹ ہوگی جس سے اب تک جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ بھی کنسنٹ نہیں دے رہی، تو اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک سسٹم آ جائے اور اس میں پھر یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے، جس کی بھی گورنمنٹ ہو، عمران خان کی ہو، یہ پی ڈی ایم کی ہو، بھلے بلاول بھٹو پرائم منسٹر بن جائے، بھلے مریم نواز پرائم منسٹر بن جائے، آپ الیکشن کو ہونے دیں، پھر جو بھی اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اقتدار کو سنبھالتا ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ آپ اگر کلیئر انٹینشن کے ساتھ یہ کام کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ زور لگائیں، پھر احتساب کریں، اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کر دیں، اکانومی کو بہتر کر دیں، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے ملک جو ہے وہ ایک استحکام کی طرف بھی جائے گا، اور اس سے جو آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام بھی ہو جائے گا، جو کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوا، عمران خان کے پہلے ٹرم میں بھی نہیں ہوا، پی ڈی ایم کے ٹائم بھی نہیں ہوا، اور اب کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا عمران خان اس چیز کے لیے مانے ہیں؟ عمران خان تو چاہتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ شوڈ بی انشورڈ، اور آپ بھی چاہتے ہیں، both of you are on the same page
in this particular aspect, تو you should go ahead, you should move forward. اور آپ کو چاہیے کہ سپورٹ کریں جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے. اور جب یہ معاملہ ہوگا تو اس طرح کی بھی آپ ایک آپشن دیں نا, مختلف طرح کے سیٹ اپ سے. کوئی نیشنل گورنمنٹ کی بات ہے, کبھی یہ بات چلتی تھی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے, ابھی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات چل رہی ہے. تو اس میں اگر یہ جو سیٹ اپ ہے, آپ نے کچھ ایکسپرٹس لے کے آنے نا اکانومی کے, جو گورنمنٹ الیکٹڈ ہوگی اس کے اندر کچھ ٹیکنوکریٹس بھی لے آئیے گا. اور اگر آپ ٹیکنوکریٹس اس طرح لے کے آئیں گے جیسے مارشل لاؤں کے دوران آتے تھے, جیسے کوئی معین قریشی آتا تھا, ظفر اللہ, یہ جیسے شوکت عزیز آتا تھا, جیسے یہ حفیظ پاشا, اور اس طرح کی جتنی بھی وہ ایکسپرٹس وہ پرسنالٹیز ہیں وہ آتی ہیں, تو پھر وہ بالکل ایک دگوسلا ہوگا. اس سے احتساب نہیں ہوگا, نہ معیشت درست ہوگی, نہ سیاسی ملک کے اندر استحکام آئے گا. اس سے صرف یہ ہوگا کہ ملک کا جو سیاسی سواد اعظم ہے وہ ناراض ہوگا, اور ملک کے اندر کھینچا تانی جو ہے وہ پھر مزید بڑھے گی. اس سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, کوئی پروگریس نہیں ہوگی. اور یہ جو ٹیکنوکریٹس اس طرح آئیں گے, بغیر عوامی مینڈیٹ کے آئیں گے, ان کو تو صحیح طرح پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ اپنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنے اکانومی کے چیپٹر کے, اکاؤنٹیبلٹی کے چیپٹر کے, لیکن اکانومی میں ان کو نیچے گراس روٹ لیول تک لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو عوامی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت ہوتی ہے, اگر وہ کچھ غلط بھی کرے گی تو اس کے پیچھے عوامی تائید ہوتی ہے. اس کے بغیر اگر کسی سیٹ اپ کو لے کے آئیں گے تو وہ پروڈکٹیو کی بجائے کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں تھوڑی سی عمران خان سے بھی گزارش کی جا سکتی ہے کہ آپ اگلے سیٹ اپ کے اندر آپ ایک پیج پہ ہو جائیے, اور یہ کلیئر انٹینشن شو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, ہم نے اکانومی کو درست کرنا ہے. تو اگر یہ آپ سگنل کرتے ہیں, وہ بھی ٹون کو ڈاؤن کرے گا. اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اس کو کام ڈاؤن اور ٹون ڈاؤن کر دیں گے, اور آپ کی ایک کوآرڈینیشن ہوگی. اس کوآرڈینیشن کے نتیجے میں جو بھی سیٹ اپ آئے گا, ڈیموکریٹک الیکٹڈ سیٹ اپ آئے گا, اس کے اندر آ کے ساری آپ اپنی جو بھی خواہشات ہیں وہ پوری کر لیں. اور ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ ملک پاکستان آگے بڑھے گا اور یہ ساری چیزیں درست ہوں گی. ادروائز اس طرح کی جو بھی ارینجمنٹ ہے جس کی آپ سوچ رہے ہیں, اس ارینجمنٹ کے نتیجے میں ملک پاکستان کے اندر کوئی استحکام کے جو آثار ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. لہٰذا آپ کو یہ ریویو کرنا ہوگا کہ یہ جو بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کریں, تاکہ ملک پاکستان کے اندر امن استحکام رہے اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف آگے بڑھے, جمہوریت کا بھی تسلسل ہو, آئین کی بھی بالادستی ہو, اور ملک پاکستان کا عالمی برادری کے اندر نیک نام بھی ہو, اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو, الیکٹڈ گورنمنٹ کے نیچے ہو, اداروں کی سپورٹ ہو, پھر بہت زبردست یہ کام ہو جائے گا. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.